السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ اس وقت میں کم سن تھی، بہت معصوم تھی، مجھ کو زمانے کے چلن کا کچھ پتا نہیں تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول پاکیزہ تھا۔ امی کی طبیعت میں کچھ آرام طلبی اور لاپرواہی زیادہ تھی، تبھی وہ اپنی اولاد پر کڑی نگاہ نہیں رکھتی تھی، جبکہ والد صاحب کمانے کی غرض سے سعودیہ عرب ہوتے تھے۔ ابو کی غیر موجودگی میں گھر کلی طور پر میری ماں کی نگرانی میں تھا۔ ہمارے ساتھ نانی اماں رہتی تھی، چونکہ وہ بیوہ تھی اور ماموں ممانی ان کا زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے، تو امی ان کو اپنے ہاں لے آئی تھی، کیونکہ ہم لوگ بھی تو ابو کی غیر موجودگی کے باعث اکیلے رہ رہے تھے۔ ایسے میں کسی بزرگ کا گھر پر ہونا لازم تھا۔ ان دنوں نانی اماں کی عمر 65 سال سے اوپر تھی، مگر وہ ایک باہوش اور ہوشیار خاتون تھی۔ ان کو دنیا کی سمجھ تھی، لہٰذا وہ بات بات پر ہم دونوں کو روکتی ٹوکتی تھی، تبھی ہم کو وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ امی تو کچھ بھی نہ کہتی، ہم جہاں مرضی آتے جاتے۔ سہیلیاں آتی، لیکن نانی جان کو یہ آزادی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور وہ ہم بہنوں سے بار بار کہتی تھی، تم لوگوں کو خبر نہیں ہے زمانہ کتنا برا ہے۔ بے شک تم اچھی ہو، لیکن زمانہ تو اچھا نہیں ہے، لہٰذا کسی کے گھر جاؤ اور نہ ہر کسی کو اپنے ہاں بلایا کرو۔ ان کے ایسا کہنے کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا اور ہمارے سر دکھنے لگتے۔ ہم بہنیں امی سے شکایت کرتی، امی جان دیکھیے آپ کی ماں ہر وقت ہم کو ٹوکتی ہیں، ہم جہاں مرضی آئے جائیں، آخر ان کو کیا؟ بیٹی وہ تمہارے بھلے کی سوچتی ہیں، تبھی ٹوک دیتی ہیں، تم ان کی بات کا برا نہ مانا کرو، تم لوگ کرتی تو اپنی مرضی ہو، پھر کیوں ان کی باتوں کا برا مانتی ہو؟ نانی اماں سے وہ پھر یہ کہتی، امی جان یہ بچیاں ہیں، ان کو سہیلیوں سے ملنے دیا کرے، اتنی زیادہ روک ٹوک بھی اچھی نہیں ہوتی، وہ جہاں جاتی ہیں بتا کر جاتی ہیں، ان کی ساری سہیلیوں کو بھی ہم جانتے ہیں، آپ تو بس بچوں کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں۔ امی کے ایسا کہنے پر نانی جان دل محسوس لیتی اور خاموش ہو جاتی، مگر 2-4 دن بعد پھر ہمیں سمجھانا شروع کر دیتی۔ نانی سے ہماری اکثر چپکلش ہو جاتی تو وہ ہم کو بدتمیز، زبان دراز اور نافرمان کہنے لگتی، حالانکہ ہم سے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا، ابو تو 1-2 سال بعد 1-2 ماہ کے لیے آتے مہمانوں کی طرح اور چلے جاتے۔ ہمارا کوئی بھائی نہ تھا، ہم 3 بہنیں تھی۔ ابو بہت پیار کرتے تھے، جب وہ سعودی عربیہ سے آتے ہمارے لیے قسم قسم کے کپڑے، پرفیوم، دیگر بہت سی اشیاء اور تحفے لاتے، اور وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا۔ ہم اپنے ابو کی جدائی کے عادی ہو گئے تھے، اگر ان کا انتظار ہوتا تھا تو ان قیمتی اشیاء اور تحائف کی وجہ سے جو وہ ہمارے لیے لاتے تھے۔ وہ رقم بھی امی جان کو باقاعدگی سے بھجواتے تھے۔ ہمیں گھر میں ہر آسائش اور سہولت حاصل تھی، کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ ایک خلش تھی تو وہ ہماری نانی اماں تھی، جن کی باتیں چین سکون چھین لیتی تھی، اور ہم لوگ اکثر ان کو غصے میں کہہ اٹھتی تھی کہ نانی جان جب آپ کے بیٹے موجود ہیں تو ان کے گھر جا کر کیوں نہیں رہتی، ہمارے یہاں کیوں رہتی ہیں؟ اس بات پر البتہ ہماری ماں غصہ ہوتی اور ہم کو ڈانٹتی تھی، لڑکیوں ہوش کی دوا کرو، کیا باتیں کرتی ہو، وہ ہمارے بھلے کو ہماری خاطر اپنا گھر چھوڑ کر یہاں رہ رہی ہیں، کیونکہ ہم لوگ تمہارے ابو کے پردیس میں ہونے کی وجہ سے اکیلے رہتے ہیں، اگر کوئی بزرگ گھر میں نہ ہو تو بھی لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں، خبردار جو تم نے آئندہ میری ماں سے ایسی ویسی بات کہی۔ انہی دنوں میری بڑی بہن خولا نے میٹرک پاس کر لیا، ابو بھی آنے والے تھے، امی نے اس کی شادی کی تاریخ ٹھہرا دی اور پھر باجی خولا بیاہ کر اپنے پیا گھر چلی گئی۔ ان کی شادی ابو کے چچا زاد بھائی کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ میری اور خولا کی بہت بنتی تھی، کیونکہ وہ میری بہن ہی نہیں سہیلی بھی تھی، اور ہم گھنٹوں آپس میں باتیں کیا کرتی۔ خولا مجھ سے صرف 2 سال بڑی تھی، جبکہ چھوٹی بہن عذرا اور مجھ میں 5 سال کا فرق تھا، اس وجہ سے میں اپنی بڑی بہن کے زیادہ قریب تھی۔ اس کو باجی بھی نہیں کہتی تھی، خولا پکارتی۔ خولا کی شادی کے بعد میں تنہا ہو گئی، عذرا سے پیار کرتی تھی مگر وہ ذہنی لحاظ سے پیچھے تھی، میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ شیئر نہ کر سکتی تھی اور زیادہ باتیں نہ کرتی، وہ تھی بھی ایسی، بہت جلد برا مان جاتی تھی، مگر کیا کر سکتی تھی، چھوٹی بہن کا ناز نہ اٹھاؤ تو امی اور نانی ناراض ہو جاتی تھی۔ غرض ان دنوں میں بڑی الجھن اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی، اسی وجہ سے میں نے اپنی ایک سہیلی کے گھر بھی زیادہ جانا شروع کر دیا، جبکہ نانی جان نے اس بات پر خام خواہ میرا پیچھا لے لیا کہ تم فاخرہ سے نہ ملا کرو، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ فاخرہ اچھی لڑکی تھی، بس اس میں یہ خرابی تھی کہ ذرا بے باک اور منہ پھٹ سی تھی، بات جو نہ بھی کہنی ہوتی کہہ دیتی، خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، وہ لحاظ نہیں کرتی تھی۔ کئی بار اس نے نانی کو بھی کہہ دیا کہ آپ خامخواہ جویریہ پر شک کرتی ہیں، حالانکہ اس کی آج تک کسی لڑکے سے سناشائی ہے اور نہ دوستی، تو پھر کیوں آپ اس پر پابندیاں لگاتی ہیں؟ یاد رکھیے، لڑکیاں زیادہ پابندیاں لگانے سے خراب ہو جاتی ہیں،
کیونکہ وہ گھٹن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ بات صحیح تھی یا غلط، مگر فاقرہ کے کہنے کا انداز صحیح نہیں تھا، جس کی وجہ سے نانی جان امی کے سامنے واویلا کرتی تھی کہ یہ لڑکی خراب ہے، اسے گھر مت آنے دیا کرو، یہ ہماری جویریہ کو بھی خراب کر دے گی۔ ابھی یہ قصہ چل رہا تھا کہ ہماری نانی جان واقعی شک کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ ان کو فاقرہ کے آنے اور مجھ سے ملنے پر ہی اعتراض نہیں تھا، اب وہ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ ہماری عادت تھی جب فاقرہ آتی ہم دونوں چھت پر چلی جاتی اور وہاں بیٹھ کر باتیں کرتی۔ یہ بات بھی ہماری نانی جان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی اور وہ اکثر کہتی تھی کہ جب یہ آتی ہے تم چھت پر کیوں جاتی ہو، یہاں سامنے بیٹھ کر باتیں کیوں نہیں کرتی؟ آخر کیا ایسی باتیں ہوتی ہیں جو تم لوگ سامنے بیٹھ کر نہیں کر سکتی؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ویسے بھی لڑکیوں کا چھت پر جانا ٹھیک نہیں ہوتا، تم اکیلی بھی اوپر مت جایا کرو۔ ایسی کوئی بات تھی نہیں، لہٰذا نانی جان کا یوں اعتراض کرنا برا لگتا اور میں ان کی باتوں کو فضول جان کر نظر انداز کر دیتی۔ کبھی کبھی تو چلا بھی پڑتی، تب امی مجھ کو ڈانٹتی کہ تم بزرگوں کا ادب نہیں کرتی ہو، دیکھو تمہاری نانی جان کتنی عمر رسیدہ ہے اور تم ان کے سامنے اونچا بولتی ہو، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، ایسا مت کیا کرو۔ امی جان کو میں سمجھانے کی کوشش کرتی کہ ماں ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، میں چھت پر صرف اس لیے جاتی ہوں کہ گھر میں دل گھٹتا ہے اور بوریت ہوتی ہے تو چھت پر جا کر ایک خوشگواری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اور وہاں کیا ہے؟ وہاں آدم زاد یا پری زاد تو نہیں ہے، اگر کوئی جن بھوت ہیں بھی تو میں نے ان کو آج تک نہیں دیکھا۔ غرض کے ایسی ہی بے سروپا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری نانی نے ماحول کو اذیت ناک بنا رکھا تھا۔ ان کو ہمارے باہر جانے پر، سہیلیوں سے ملنے پر ہی تکلیف نہیں تھی، اگر ہم گھر میں بال کھول لیتے، فیشن کر لیتے تو وہ فوراً کیا اٹھتی، ایسے طور طریقے اچھی لڑکیوں کے نہیں ہوتے، ایسا خراب لڑکیاں کرتی ہیں۔ بھلا گھر میں فیشن کرنے، بال بنانے یا لپسٹک لگانے کی کیا تک ہے؟ کسی کو دکھانا ہے یہ فیشن؟ گویا خود کو بنانا سنوارنا اپنا دل خوش کرنے کے لیے نہیں تھا، ان کے منطق کے مطابق کسی اور کو دکھانے یا پھر کسی غیر کا دل خوش کرنے کے لیے تھا۔ میں نانی ماں سے بہت تنگ آ گئی اور چڑنے لگی۔ اب میں نے بھی ان کو جلانے کی خاطر ہر وہ کام کرنے شروع کر دیے جن سے انہیں غصہ آئے۔ دراصل یہ میری کم سنی کے دن تھے، ان کی اچھی سوچوں کو نہیں سمجھ پا رہی تھی تو وہ بھی میری کم سنی کے تقاضوں کو نہیں سمجھتی تھی، تبھی میرے اور ان کے درمیان کھچاؤ بڑھا اور مقابلے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب چاہیے یہ تھا کہ امی جان سمجھداری سے کام لیتی، ان کو سمجھاتی کہ اتنا زیادہ پیچھے نہ پڑے اور مجھ کو ڈانٹ ڈپٹ کر کنٹرول کرتی۔ زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کا یہ کام اگر امی خود اپنے ذمہ لے لیتی تو ہمارا بھلا ہوتا اور نانی جان سے بھی ہم لوگ نہ چڑھتے۔ مانتی ہوں کہ ذرا سی ہماری تکلیف پر نانی جان تڑپ اٹھتی تھی، وہ امی سے زیادہ ہمارے آرام کا دھیان رکھتی تھی، ہمارے 100 کام کر دیتی تھی، لیکن ان کی طبیعت ایسی تھی کہ شک کرتی اور ہم کو ادھر ادھر جھانکنے نہ دیتی۔ امی جان کا مزاج اپنی ماں سے قطعی مختلف تھا، ہم جتنی آزادی چاہتے وہ منع نہ کرتی، اکیلے بازار جانے اور شاپنگ کرنے کی اجازت مل جاتی، غرض کسی بات کو منع نہ کرتی، بس وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں لیٹی رہتی، میوزک سنتی یا ٹی وی دیکھتی، گھر کا تمام انتظام نانی جان سنبھالتی اور سارے گھر کا دھیان بھی وہی رکھتی۔ شاید یہی وجہ ہو کہ ہمارا خیال رکھنا بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں۔ کچھ دنوں سے نانی جان سے میری بول چال بند تھی، کیونکہ جب بھی میرا جی چاہتا میں دروازے میں چلی جاتی اور سڑک کا نظارہ کرتی، باہر جھانکتی یا پھر چھت پر جا کر وہاں سے گلی میں جھانکتی۔ جب کافی دیر ہو جاتی نانی کو میری فکر ستانے لگتی، وہ چھت پر آ جاتی اور آوازیں دیتی، جویریہ اب اتر آؤ، بری بات ہے، کب سے جھانک رہی ہو؟ تم کو یوں جھانکنا دیکھ کر پاس پڑوس والے یا گلی محلے والے کیا سوچتے ہوں گے کہ اس کا باپ یہاں نہیں ہے تو اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے؟ بیٹا یہ بری بات ہے۔ تب میں اف اف کرتی، ماتھا پیٹتی، نیچے اتر آتی، دروازے سے جھانکتی تو وہاں آ جاتی اور دروازہ بند کر کے کہتی، بیٹی یہ شریفوں کا طریقہ نہیں ہے، جوان بیٹیاں ایسے دروازوں سے سر نکال کر نہیں کھڑی ہوتی، آخر تمہیں کس کا انتظار ہے؟ بس اس آخری جملے پر تو میرے تن من میں ہی آگ لگ جاتی اور سوچتی کہ ان کو ایسا کچھ کر کے دکھاؤں تو ان کو پتا چلے کہ خراب لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، جبکہ میں خراب ہوں نہیں اور یہ ہر وقت مجھ کو خراب لڑکیوں جیسا سمجھتی ہے۔ میں 16 سال کی تھی تب میری سہیلیاں بھی حیران تھی کہ یہ عام لڑکیوں جیسی نہیں ہیں۔ وہ کہتی تھی، جویریہ سنا ہے کہ ہر انسان ایک دفعہ محبت ضرور کرتا ہے، لیکن تم نے یہ قدم نہیں اٹھایا، تم کو مبارک ہو۔ ان کے ایسا کہنے پر میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی تھی کہ میں ایسے مسائل سے بچی ہوئی تھی، ورنہ کیا میری نانی امی مجھے زندہ چھوڑتی؟ مجھ کو آج کے دنوں پر فخر تھا کہ کل کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
कल के बारे में तो कोई भी नहीं जानता। मैं ये भी सोचती थी कि शायद मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ कि कोई मुझ पर नजरे इल्तफात करे। एक दिन मैं छत पर बैठी रसाला पढ़ रही थी कि साथ वाली छत से किसी ने मुझ पर खजूर की गुठली मारी। मैंने चौंक कर देखा कि हमसायों का एक लड़का फरहान था, साथ उसका कजन भी था। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। फरहान काफी खूबसूरत था। उसने मुझे मुखातिब किया, जवेरिया, बचपन में तो तुम हमारे साथ खेला करती थी और अब पर्दा कर लिया है। अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन तुम तो कभी छत पर आते ही नहीं। मैंने जवाब दिया, क्या तुम छत पर आती हो? हाँ, अक्सर, मगर हमारी नानी जान बहुत कुटती हैं। अभी मैंने इतना ही कहा था कि नानी जान ऊपर आ गई और उन्होंने फरहान का ये फिक्रा सुन लिया। वो कह रहा था कि अब मैं रोज छत पर आया करूंगा, बशर्ते कि तुम भी आओ। मैंने उसकी बात का जवाब देने से पहले मुड़कर देखा। नानी जान गुस्से भरी निगाहों से घूर रही थी। फिर उन्होंने मुझको सख्ती से बाजू से पकड़ा और खींचती हुई नीचे ले गई, क्योंकि आज उनकी मुराद बर आई थी। गोया मेरी चोरी पकड़ ली थी। एक मुजरिम की तरह मैं अम्मी के आगे सर झुकाए खड़ी थी और नानी जान परस रही थी। इसलिए कहती थी कि छत पर ना जाया करो, अब देख लो अपनी बेटी की करतूत। साथ वाले लड़के से बातें कर रही थी। मैंने खुद सुना है, वो कह रहा था कि रोज शाम को छत पर आया करूंगा। अब बताओ बीबी, क्या ये अच्छी बात है? मैं तो रोज ही कहती थी कि इसे रोको। मुझे पता था कि दाल में कुछ काला है, तभी ये मना करने के बावजूद जाती थी। और वहाँ दूसरा लड़का भी था। ये दोनों सहेलियां तभी इकट्ठे ऊपर जाकर घंटों गुम हो जाती थी। बाखुदा बात कोई ना थी, वो महज इत्तेफाक था। पहली बार फरहान से सामना हुआ था, मगर अब मैं अपनी सफाई में कहती भी क्या कि नानी जाने तो मुझे उनकी दानस्त में रंगे हाथों पकड़ लिया था। अम्मी ने इस बात को फिर भी संजीदगी से नहीं लिया, बल्कि नानी जान से कहा कि अब इसका बाजू तो छोड़ दीजिए, आइंदा ऊपर ना जाएगी, मैं मना कर दूंगी। माँ ने मेरी तरफदारी की तो मैंने भी नानी को जलाने की खातिर कह दिया। क्या करूँ नानी अम्मा, फरहान का बातें करने का अंदाज इतना अच्छा है कि मैं उसकी बातों में खोकर रह गई थी। ये सुनकर नानी ने अपना सर पीट लिया, तिल मिलाकर बोली, इसीलिए कहते हैं मोहब्बत आंधी होती है। ये लड़की भी अब आंधी हो गई है, माँ और नानी के सामने ऐसा कह रही है। अरे बेलिहाज, डूब मरने का मकाम है और तू खड़ी हंस रही है। क्या कोई कारनामा इंजाम दे दिया है तूने? बस करो अम्मी, मेरी माँ बोली, बच्चों से कोई इस तरह निपटा जाता है? आपने भी हद कर दी है। और मुझे कहा, बेटा तू छत पर क्यों गई थी? अम्मी जान, खुदा की कसम में वैसे ही गई थी। इत्तेफाक हुआ कि फरहान वहाँ आ गया, हालांकि इससे पहले वो कभी नहीं आता था। अच्छा, तो अब आइंदा नहीं जाना? जी अच्छा अम्मी जान, नहीं जाऊंगी। ये कहकर मैंने सर झुका लिया। मैं तो ये कहकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि अब नानी बैठी रो रही थी और कह रही थी, हाँ क्या मैं पागल हूँ या झूठी हूँ? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने बेटे के घर चली जाऊंगी। उनकी ऐसी बातें सुनने को जिगर चाहिए था। बस मैंने भी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, मगर मुझको आराम ना रहा। इधर फरहान की भोली सूरत आंखों में फिरने लगी, इधर उसकी बात सहन में घूमती रही। इस वाक़े के हफ्ता बाद जब नानी जान अपने कमरे में सो रही थी तो मैं दबे कदमों छत पर पहुंची। हैरत की बात कि फरहान मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर बोला, शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो यहाँ सूख कर कांटा हो जाता। जानती हो कब से इंतजार कर रहा हूँ? कई घंटों से, और रोज ही मैं यूं ही तेरा इंतजार करता हूँ। फरहान, मैं नहीं आ सकती, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। तुमको तो मालूम है कि उस दिन नानी जान मेरे पीछे ऊपर आ गई थी। पता है उन्होंने मेरा क्या हशर किया? अगर छत पर नहीं आना तो फिर मेरे घर आ जाओ। घर आऊं? वो कैसे? अरे भाई, दरवाजा खोल कर। मैं भी अपना दरवाजा खोल देता हूँ, बस 5 मिनट के लिए आ जाओ। देखो अगर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम मत आओ, वरना नानी अम्मी मुझको जान से मार देंगी। तो तुम ही आ जाओ। और तुम्हारे घर वाले? मैंने सवाल किया। अम्मी दवा खाकर 4 घंटे तक सोई रहती है, घर में और कोई नहीं। मुझ पागल ने उसकी बात का एतबार कर लिया और उसके घर चली गई। पल भर के लिए भी ना सोचा कि इस तरह जाने से बदनामी होगी। जब उसके घर गई तो चकरा कर रह गई। उसने अपने कजन बुला रखे थे। जब मैं अंदर गई तो 4 लड़के बैठे हुए थे। अब मैं ना अंदर जा सकती थी और ना बाहर, कि उसने गेट पर ताला डाल दिया था। तब मैंने अपना हौसला बुलंद किया और बैठ गई जाकर उसके कमरे में। जब मैं बाहर निकली तो मोहल्ले के काफी लोग गली में थे, जिन्होंने मुझे उसके घर से निकलते देखा। मैंने किसी से भी नजरें ना मिलाई और निगाहें झुकाकर निकली। वो मुझको मेरे घर के दरवाजे तक छोड़ने आया और फिर मैं जल्दी से अपने घर में दाखिल हुई। मेरी बदनामी ना होती अगर घर में उसकी वालदा होती या फिर उसके कजन ना होते, मगर जो लड़के घर में थे उन्होंने बाहर जाकर सारे मोहल्ले के लड़कों को बता दिया कि फरहान की वालदा घर पर नहीं थी। तब जवेरिया आई थी। मोहल्ले वालों ने भी मुझे अपनी आंखों से उसके घर से निकलते
निकलते देखा था। बस फिर तो हर लड़के की जुबान पर मेरे चर्चे थे और मैं अपना मुंह किसी को भी दिखाने के काबिल ना रही थी। जिन लड़कों ने खुद मुझे फरहान के घर से निकलते देखा था, उनको इल्म था कि फरहान की कजन जो कुछ मेरे बारे में कह रहे हैं वाकई वो सही है। वो मुझको खराब लड़की गर्दानने लगे, लेकिन मुझको तो जो बात सता रही थी, ये खौफ था कि कहीं कोई मेरे वालिदैन को ना बता दे। अबू परदेश में थे, यकीनन उन्हें सदमा होगा। अम्मी अब्बू को तो किसी ने ना बताया, मगर मेरे दिल पर बुरी गुजरी कि जब भी मैं कहीं जाती, मोहल्ले के लड़के मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें करते, तंग करते, आवाजें कसते, तो मैं अपनी किस्मत पर रोती। इन दिनों में इतना रोती थी कि बता नहीं सकती थी। खैर, जब मौका मिलता, नानी सो जाती, मैं छत का चक्कर लगाती और वो आकर मुझसे बात कर लेता। अब मुझे ये डर था कि कहीं हम बिछड़ ना जाए, क्योंकि वो मतवस्त तबके का था और हम काफी अमीर हो गए थे। एक दिन पता चला फरहान की मंगनी हो रही है। ये खबर सुनी तो दिल बैठ गया। तब जाना कि मुझे भी वो रोग लग गया है जिसका तज़किरा मेरी सहेलियां एक दूसरे से किया करती थी। मैं बहुत परेशान हुई। अब नानी जान की कदर आई कि वो जो बात करती थी हमारे भले को करती थी, सही करती थी कि ऐसे रोग लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। दिल की खलिश मिटाने को मैंने अपनी छोटी बहन को रास्ता बनाया और फरहान के पास भेजा कि इससे पूछे कि तुमने क्यों मेरी बहन से बेवफाई की है। उसने कहा, मैं तुम्हारी बहन से प्यार नहीं करता और मेरी मंगनी मेरी कजन से हो रही है, उसी से शादी करनी है। ये उसका जवाब था। उसका जवाब सुनकर मैं बहुत रोई। सोच भी ना सकती थी कि वो मेरे एहसासात को मजाक समझेगा। ये ऐसा मेरे दिल को सदमा पहुंचा और मुझको जज्बाती धचका लगा कि आज तक पछताती हूँ कि उसके घर क्यों गई थी। एक काश सब लड़कियां अपने बुजुर्गों की नसीहतों को समझे और बुरा ना माने। इसी में आफियत है, वरना मुफ्त का रोग और दिल की अजियत सहनी पड़ती है।